الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت کے ساتھ سنا ہے نا، پچھلے دنوں میڈیا پر انڈیا کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے بات کی گئی، لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں. تو اگر غیر گستاخی کرتے ہیں تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ محبت کے ساتھ ہمارے اندر بھی وہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اگر ہم نکل نہیں سکتے تو کم از کم جب حضور کا نام ہو، جب حضور کا ذکر کیا جائے تو محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہم بلند آواز میں درود تو پڑھ سکتے ہیں. اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. بلند آواز میں ذرا محبت کے ساتھ حضور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول دیکھیں. حضور کی بارگاہ میں ویسے ہی بندہ قبول ہوتا ہے. ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رے منجاں، تم بھی راضی میں بھی اپنا محبوب تاول کروں تیرا میڈا ہک جو
عرش تے تو نہ گھنے میں ات جمعدار ونجاں عرش تے تو نہ گھنے عرش تے تو نہ گھنے میں ات جمعدار ونجاں لوگ پڑھ سن حج نمازاں میرے ذمے کم لائی ہو لوگ پڑھ سن حج نمازاں میرے ذمے کم لائی ہو میں تا تیرے یار دے میں تا تیرے یار دے سہرے علیندار ونجاں میں تا تیرے یار دے سہرے علیندار ونجاں ذکر تیرے یار دا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے بلند کر دیا لَكَ آپ کی خاطر آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے خالصتاً اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا وہ محبت جو اس کو اپنے محبوب کے ساتھ ہے اس محبت کا اس پروردگار نے اظہار فرمایا اب لوگ اگر غیر حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو آزمانے کے لیے اگر حضور کی ناموس پر کچھ کلام کرتے ہیں تو وہ پروردگار جو سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ پروردگار جو سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ برداشت نہیں کرتا یہ اس کی قدرت کے معاملات ہیں اس کی قدرت کا طریقہ کار ہے کبھی وہ غازی علم الدین کو پیدا کر دیتا ہے تو کہیں وہ غازی ممتاز قادری کو پیدا کر دیتا ہے کہیں وہ پروردگار یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے دشمن کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھتا دشمن نے وار کرنا ہی کرنا ہے ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی کلام کرتا تھا کوئی بات کرتا تھا تو ریاستیں لشکر بھیجا کرتی تھی ریاستیں بولیں لشکر بھیجتی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے نا عموماً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں جب مدعیان نبوت نے سر اٹھایا تو آپ نے لشکر بھیجے 11 کے قریب لشکر سیدنا صدیق اکبر نے بھیجے کتنے 11 آپ نے فوجیں بھیجی
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین، تب امیر المومنین کا لفظ نہیں تھا، خلیفۃ الرسول آپ کہلاتے تھے سیدنا صدیق اکبر، کہ آپ اتنے زیادہ لشکر بھیجی جا رہے ہیں، افواج مدینہ سے باہر جا رہی ہیں، مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ حضور کے دشمنوں کے لیے لشکر بھیجی جا رہے ہیں، مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ مدینہ میں آپ نے فوجی رہنے نہیں دیے، مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ سنیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر، اگر مدینہ کے جنگلوں میں سے بھیڑیے اور درندے آ کر ابو بکر کی ٹانگیں بھی نوچ ڈالے، ابو بکر لشکر ضرور روانہ کرے گا۔ معیشت کی بات ہوتی ہے، معیشت کمزور ہے، یہ کریں گے وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمایا کہ اگر ابو بکر کی ٹانگیں بھی نوچ ڈالیں تو پھر بھی ابو بکر لشکر بھیجے گا۔ حضور کی ناموس کی جو بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک مشیت ہے، اس پروردگار کی قدرت ہے۔ جب ریاستیں اجتماعی طور پر مسلمان کمزور ہو جائیں، اجتماعی طور پر مسلمان ایکشن میں نہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر وہ کیسے کرتا ہے؟ پھر وہ چیونٹیوں سے بھی ہاتھی مروا سکتا ہے، پھر وہ پروردگار ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، پھر وہ پروردگار اتنی بڑی ریاست ہے، تب تو مسلمان ایٹمی پاور بھی نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری دنیا کی طاقت کے حساب سے دیکھا جائے، پھر پروردگار کفرستان میں بھی علم و دین شہید کو پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، پھر وہ پروردگار وہ عمر چیمہ یا غازی عمران چیمہ کیا نام تھا؟ عمر چیمہ، پھر پروردگار اختیار غیر میں، اور یہ مزے کی بات دیکھیں آپ اس میں کہ یہ غازی علم الدین شہید نے جب یہ ہاتھ اٹھایا تھا تب مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، نہ وہاں پہ مسلمانوں کا اقتدار تھا، نہ وہاں پہ مسلمانوں کی طاقت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ابابیل پیدا کیا، اس نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کا ایمان دیکھیں، اس کا ایمان کیا تھا غازی علم الدین شہید کا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا ایک بار کہہ دیں کہ یہ میں نے جو قتل کیا ہے یہ تب میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے قتل کر دیا ہے، تو علم الدین شہید کہتے ہیں قائد اعظم اے محمد علی جناب میں کل حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، عمل اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں میں نے ہوش و حواس سے اس کو قتل کیا۔ یہ ہوتے رہتے علم الدین شہید، اللہ تعالیٰ اب بھی کوئی پیدا کر دے گا، کہیں کوئی ممتاز قادری اٹھ کھڑا ہوگا، کہیں کوئی علم الدین اٹھ کھڑا ہوگا، کہیں کوئی عمر چیمہ کے کھڑا ہو جائے گا، اب بھی کوئی پروردگار پیدا کر دے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے اگر ہماری اجتماعی طور پر ہماری غیرت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ غیرت مند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نے اپنے محبوب کا تذکرہ بلند کیا ہے، اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے۔ اب کوئی لاکھ کوششیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ابابیل ہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ آدھے لوگوں کی توجہ کہیں اور ہے، آدھے لوگوں کی توجہ میری طرف ہے، تو پھر ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا کرنا ہے، اپنی باتیں کر لیتے ہیں، پھر ہم توجہ جب نہ ہو تو پھر نہ سننے میں مزہ آتا ہے نہ سنانے میں مزہ آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ مترجہ تھا اس کے اندر۔ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ربی و ربک یقول، میرا اور آپ کا رب یہ کہتا ہے اتدری کیف رفع اللہ ذکرک کما قال علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ کا اور میرا رب یہ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کا ذکر کیسے بلند کر دیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ جب یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جبریل امین عرض کیا، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جبریل
یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے اس نے کیسے بلند کیا، یہ تو میرا، حالانکہ معلوم تھا لیکن شاید کوئی جبریل کا امتحان مقصود تھا یہاں پہ۔ ارشاد فرمایا میرا رب بھی بہتر جانتا، تو بتا میرے رب نے کیسے میرا ذکر بلند کیا۔ دوسرے لفظوں میں محبت بھرا ترجمہ یہ ہے، جبریل میں تو جانتا ہی ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو میرا ذکر بلند ہوا مجھے نہیں معلوم ہوگا، میرا ذکر بلند ہوا مجھے نہیں معلوم ہوگا۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، تو بتا کیسے ذکر بلند کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جعلت ذکرک ذکری، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اس سے پہلی بات ارشاد ایک اور جو روایت ہے اس میں ذکر یہ ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب میں ذکر کیا جاؤں گا میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ یہ ذکر کی بلندی ہے۔ کسی صوفی باصفا نے کہا، کسی حال والے نے کہا، وہ کہتا ہے حضور کی شان میں مبالغہ الائی کفر ہے۔ حضور کی شان میں مبالغہ الائی، بولے حضور کی شان میں مبالغہ الائی، بولے حضور کی شان میں مبالغہ الائی کفر ہے۔ حضور کی شان میں مبالغہ الائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، یہ مبالغہ الائی ہے۔ ورنہ ہر شان جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر عظمت جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر رفعت جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر بلندی جو اللہ نے پیدا کی ہے، جب اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم نام محمد ہے تو آپ حضور کی عظمت کو بیان کیا کریں گے؟ تو حضور کی ہر شان جو آپ بیان کریں گے، آپ کہیں گے کہ حضور کتنے پیارے ہیں، یہ تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے۔ آپ کہیں گے حضور کی بولی بڑی میٹھی ہے، اس طرح حضور کی شان بلند کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے حضور چلتے بڑے خوبصورت تھے، کس سے تشبیہ دیں گے حضور کو؟ حضور کی بولی کو کس سے تشبیہ دیں گے؟ حضور کے حسن کو، جب میں نے اپنے محبوب کے حسن کی بات کرنی ہے تو میں کہتا ہوں یار تیرے جو رخسار ہے وہ گلابوں کی طرح سرخ ہے، یعنی میں اپنے محبوب کے حسن کو گلابوں سے تشبیہ دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ گلاب کا حسن زیادہ ہے، میرے محبوب کا حسن میں تشبیہ دے کے اپنے محبوب کے حسن کو ذکر کرتا ہوں، تو حضور کو کس سے تشبیہ دیں گے؟ جب ہر عظمت حضور سے نیچے ہے، ہر بلندی حضور سے نیچے ہے، ہر عزت حضور سے نیچے ہے، ہر عظمت حضور سے نیچے ہے، تو حضور کو تشبیہ کس سے دیں گے آپ؟ مبالغہ تو یہی کریں گے نا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل خدا ہوتے، تو یہی مبالغہ ہے حضور کی ذات میں۔ ورنہ حضور کی تعریف آپ کیا کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، اور کتنا بلند کر دیا، اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جب میں ذکر کیا جاؤں گا محبوب میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ یہ محبت کی معراج ہے، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ قرآن پاک نے اس کو کس طرح بیان کیا سنیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ خود ہی ارشاد فرما دیں، اے محبوب آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ کیا ارشاد فرمایا محبوب؟ اپنی تعریف کریں اپنی زبان سے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں نے قرآن پاک میں بے شمار آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا، چند ایک آیات میں نے لکھی ہے، آپ سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آل عمران کی آیت ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ترجمہ یہ کیا ساری آیات کا، اب آپ سنتے جائیں آیات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سورہ مائدہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ انفال ہے، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ انفال کی آیت نمبر 20 ہے۔ بے شمار مقامات ہیں اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اپنی اطاعت کا جب ذکر کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، کس کا ذکر کیا ہے؟ اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں پر رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ یہ محبت
محبت کا انداز ہے ذکر تو ذکر تماعی. اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا, جب میری بات ہوگی ساتھ تیری بات ہوگی. جب محبت اس سے آگے معراج پاتی ہے یہ ذکر کی بلندی ہے. میں نے پہلے جملہ بولا کہ جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا, جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا, یہ محبت ہے. پھر محبت کی معراج دیکھیں کہ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تہتدون لعلکم ترحمون, قال اللہ تعالی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا, اس پر رحم کیا گیا. لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جو مصداق ہے اس جملے کے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب جعلت ذکرک ذکری. اب محبت اس قدر معراج پا گئی ہے محبوب, جب میرا ذکر ہوتا تھا ساتھ تیرا ذکر ہوتا تھا. اب معراج یہ ہے کہ جب تیرا ذکر ہوگا جو تیرا ذکر ہوگا وہی میرا ذکر ہوگا. ہم اپنے نبی کے کنٹھار نبی کے رجپال نبی کے. یہاں پر ایک اور جملہ ہے, اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا محبوب میں نے اپنا ذکر ہی میرا ذکر بنا دیا. یہ بھی بڑی معراج تھی اگر یہ ارشاد فرما دیتا کہ میں نے اپنا ذکر ہی محبوب تیرا ذکر بنا دیا ہے. یہ بھی محبت کی معراج ہے کہ اللہ کا ذکر ہی اس کے محبوب کا ذکر ہو جائے, اللہ کا ذکر ہی اس کے محبوب کا ذکر ہو جائے. یہ بھی بڑی معراج تھی. لیکن اللہ رب العزت خبیث لوگوں کی خباثت کو جانتا ہے. اس نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر ہی میرے محبوب کا ذکر ہے, بلکہ اس نے فرمایا میرے محبوب کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. اللہ رب العزت جانتا تھا کچھ لوگ اس جملے کی آڑ میں یہ کہیں گے کہ ہم صرف اللہ کا ذکر کریں گے, مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے گا صرف اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہی نہیں, فرمایا میرے محبوب کا ذکر کرو. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان صحابہ کرام بیٹھے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے, اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے, اللہ پاک نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. حضور باہر تشریف لاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, ہم اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. نہیں, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو نجی اللہ بنایا, یہ کہہ رہا تھا اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا, جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, اسماعیل کو صفی اللہ بنایا. میرے مصطفیٰ مسکرائے کہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. میرے محبوب نے مسکرا کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس نے کہا کہ آدم صفی اللہ اس نے بھی سچ کہا, جس نے کہا کہ نوح نجی اللہ اس نے بھی سچ کہا, جس نے کہا عیسیٰ روح اللہ اس نے بھی سچ کہا. لیکن میرے صحابہ مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا, حبیب اللہ بنایا ہے. یہ میرے محبوب صحابہ سے انبیاء کا ذکر سن کر, صحابہ سے انبیاء کا ذکر سن کر اور خود انبیاء کا ذکر کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں جو انبیاء کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. وہ ذکر اللہ کے ذکر سے, وہ ذکر وہ محفل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی جہاں پر انبیاء کا ذکر ہوتا ہے. اے محبوب ذکر تو ذکرتا معی, الہ اے پیارے محبوب جعل تو ذکر کا ذکری, تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے. اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا بھی ذکر کرے گا, جہاں پر تیرا ذکر ہوگا میرا ذکر ہو جائے گا. اے محبوب آپ قرآن پاک کی آیات سنیں, اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا. میں نے پہلے کہا کہ پہلی جو آیات میں نے ذکر کی ان میں تذکرہ تھا کہ جہاں پر اللہ نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے,
کس کی اطاعت کا ذکر کیا؟ اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ اس نے اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی۔ کہیں پر قرآن پاک میں نے نہیں پڑھی ایسی آیت یا ایسا جملہ جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن پاک میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی۔ نسیان کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اگر مجھے نہیں یاد، جس کو یاد ہے وہ بتا دے تاکہ مجھے بھی پتا چلے۔ بہرحال میرے ذہن میں ایسی نہیں ہے، نہ میں نے ایسی پڑھی ہے قرآن پاک کی کوئی آیت کہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو اور اپنے ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو۔ لیکن کئی آیات ایسی ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیجئے وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میرے محبوب کی اطاعت اتباع کر لو تم کامیاب ہو جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت کر لو۔ اللہ پاک نے کئی آیات ایسی ہیں، سنیں اللہ پاک نے کیا سورہ اعراف ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ سنیں اللہ نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، اس پوری آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اتباع کی اور ساتھ میری اتباع کی، کہیں نہیں فرمایا، صرف فرمایا کہ مومنون وہ ہیں جو اس رسول امی کی اتباع کرتے ہیں، جو اس رسول امی کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لوگوں اس رسول کی اتباع کر لو، اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہاں پر تو کمال ہو گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، یہ بڑی آیات ہو گئی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دے، اے محبوب اب یہ فرما دے، اب یہ ان کو فرما، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اتبعونی، صرف میری اتباع کر لو، صرف میری اتباع کرو، صرف میری اتباع کرو گے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ پھر سنیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ میں نے کہا نا پہلے کہ جہاں پر اللہ نے بالخصوص اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں پر رسول کی اطاعت کا ضرور ذکر ہے، وہاں پر رسول کی اطاعت کا ضرور ذکر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر رسول کی اطاعت ہو وہاں پر اللہ کی بھی اطاعت کا ذکر، یہ اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ سنیں آپ سورہ نور کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وہی لفظ ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں کسی وسوسے میں نہ پڑ جانا، کسی وہم میں نہ پڑ جانا کہ رسول کی اطاعت اور ہے اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اتباع اور ہے اللہ کی اتباع اور ہے، لوگوں اس وسوسے میں نہ پڑ جانا، اس مسئلے کو سلجھا دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ فرما دیں، یہ اپنے صحابہ کو فرما دیں، یہ الگ الگ نہ سمجھ بیٹھے لوگ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، یہ کہیں ذکر نہیں کیا جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی ذکر کر لی، بلکہ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کر لی فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ مولا یہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو حجاج کو جو تربیت دی جاتی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں جی 3 چکر اکڑ کے نکالنے ہیں، ہوتا ہے نا، جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا اللہ پاک سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، آپ بھی سب کو لے جائے، ہم سب مل کے اس طرح حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کہتے ہیں اکڑ کے سینہ تان کے بازو ہلا کے ذرا اکڑ کے، مولا تیری جو بارگاہ ہے ہمیں باہر حکم دیتا ہے کہ سر جھکا کے چلو، اکڑ کے چلو گے تو تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پا سکو گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ تم اتنا اکڑتے ہو پہاڑوں کی بلندی کو پا سکتے ہو، فرمایا نہیں ہو سکتا، اکڑ کے نہ چلو، عاجزی سے چلو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا میرے نیک بندے ہوتے ہی وہ ہیں، میرے محبوب بندے ہوتے ہی وہ ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی سے چلتے ہیں۔ مولا یہ تو اپنے بندوں کی خصوصیت کو ذکر کرتا ہے اور ادھر کہتا ہے اکڑ کے چلو۔ اللہ ارشاد فرماتا سنو وہاں پہ تمہاری عادت ہوتی ہے،
کہ تم خود اکڑ کے چلتے ہو، وہ تمہاری عادت ہوتی ہے. میں نے تمہاری عادت کو کہا ہے کہ سر جھکا کے چلو، عاجزی سے چلو. سنو، یہاں پر میرا محبوب اکڑ کے چلا تھا. یہاں پر میرے محبوب نے 3 چکر سینہ تان کے نکالے ہیں، 3 چکر ہاتھ بازو ہلا کے نکالے ہیں. لوگوں تم بھی اکڑ کے چلو. میں تمہاری عادت کو نہیں دیکھتا، میں مصطفیٰ کی عادت کو دیکھتا. میں اپنے محبوب کی سنا نہیں، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی. نمازیں ہم اکٹھی نہیں کر سکتے. ظہر کو ظہر کے ٹائم میں، عصر کو عصر کے، مغرب کے مغرب، عشاء کے عشاء. لیکن حاجی بتائیں ایک وقت میں وہ مغربین پڑھتے ہیں. عشاء کے رات 12 بجے مغرب قضا نہیں کرتے، ادا پڑھتے ہیں. مغرب قضا کی نیت کرتے نہیں نا، ادا کی کرتے ہیں. 3 رکعت نماز فرض، وقت نماز مغرب چاہے رات کے 12 بج جائیں. ہمیں حکم ہے جی 20-25 منٹ ہیں صرف مغرب کے، اس کے بعد مغرب قضا. وہاں پہ قضا کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں پہ مصطفیٰ نے قضا کی نہیں، وہاں پہ محبوب نے قضا کی نہیں. رات کے 12 بج جائیں، آپ جب پہنچیں گے وہ رات کا کوئی بھی ٹائم ہو، مغرب بھی ادا پڑھیں گے، عشاء بھی ادا پڑھیں گے. مولا ٹائم تو عشاء کا ہے، فرمایا ٹائم کو چھوڑ، مصطفیٰ کی ادا کو مصطفیٰ کے طریقے کو دیکھ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. حضور نے فرمایا فلاں نماز عصر کی فلاں قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے. صحابہ دوڑے. کچھ نے کہا مغرب کا ٹائم جا رہا ہے، کچھ نے کہا مغرب کا ٹائم ہے جا رہا ہے، پڑھ لے نماز. آدھوں نے نماز پڑھ لیا، آدھوں نے کہا نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے وہیں پڑھیں گے، چاہے مغرب چھوڑ کے عشاء ہو جائے، عصر وہیں پڑھنی ہے. آدھوں نے نہیں پڑھی، چلے گئے بستی میں جا کر مغرب کی نماز کے ٹائم میں عصر کی پڑھی، ادا پڑھی. حضور کی بارگاہ میں کیس آ گیا. انہوں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے. حضور نے دونوں کے دلائل سن کے فرمایا دونوں نے صحیح کیا ہے. انہوں نے نماز کے ٹائم کو دیکھا، انہوں نے میرے حکم کو دیکھا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. پھر قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. کتنی بڑی اللہ پاک نے محبت بھری آیت میں فرمائی. فرمایا ان تطیعوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا. اگر محبوب کی اطاعت کرو گے، اگر محبوب کی سنت پر عمل کرو گے، اگر محبوب کی اطاعت کر لو گے، اللہ بڑا اجر. اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول. سنو، جو تمہیں رسول دینا وہ لے لیا کرو، اور جس سے روکیں رک جایا کرو، جس سے منع کریں چھوڑ دیا کرو. اللہ نے اپنی بات ہی نہیں کی، ساری بات ہی اپنے محبوب پر چھوڑ. اور میں جو تمہیں میرا محبوب کہے نا، کیوں میں نے جعلت ذکر کا ذکری، میں نے اس کی اداؤں کو ہی اپنی ادائیں بنا لی ہے، میں نے اس کے ذکر کو ہی اپنا ذکر کر لیا ہے، میں نے اس کے کلام کو میں پھینکتا ہوں، یہ نہیں پھینکتا. اذا رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اے محبوب یہ جو آپ نے پھینکی ہے نا، پہلے یہ بھی فرما دیا جو آپ نے پھینکی ہے، یہ نہیں چھوڑا نہیں ہے، فرمایا جو آپ نے پھینکا ہے. محبوب یہ جو آپ نے پھینکا نا، یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا ہے. وہ بھی کہہ دیا محبوب پھینکا آپ نے ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ فوق ایدیہم. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے اصحاب پیغمبر اپنے اصحاب کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا. حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تھا صحابہ کے ہاتھ کے اوپر سب سے آخر میں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب وہ جو ہاتھ تھا نا، وہ ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ اللہ کا ہاتھ ہے. محبوب تیری ادائیں تیری نہیں ہے، وہ میری ہے. تیرا کلام تیرا نہیں ہے، وہ میرا ہے. جعلت ذکر کا ذکری. محبوب تیرا ذکر ہم نے اپنا ذکر بنا لیا. اور رہی بات حشر کی، تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میں نے حشر کی ایک بات بھی نہیں کی، بس یہ کلام پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر. یہ تو ہم باتیں سنتے ہیں نا،
حشر میں لائیو دیکھیں گے حضور کی عظمت کو. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. یہ جو حضور کی ناموس پر باتیں کرتے ہیں ان ظالموں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ آج زندہ ہیں تو حضور کا صدقہ زندہ ہے, ورنہ ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن حضور کا نہیں ہے. حضور کا ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن نہیں. اس نے کہا تھا کہ مولا اگر یہ سچے ہیں نا مسلمان تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. سورہ انفال پڑھے آپ, 9واں سپارہ اس کا اینڈ ہے. عرض کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ مولا اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ ظالم کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کے کرتوتوں کو دیکھوں یا تیرے چہرے کو دیکھوں؟ محبوب تیری اداؤں کو دیکھتا ہوں, ان کے اوپر میں پردہ ڈال دیتا ہوں. ان ظالموں کو یہ پتہ ہی نہیں اگر انہیں زندگی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے, ورنہ پتھروں سے یہ خرطور ہو جاتے, ورنہ یہ بحر ہند میں ڈوب کے مر جاتے. یہ اگر بچے بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. لا ورب العیش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, میں نے دلی کیا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ پاک ہم سب کو حضور کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور کے ذکر سے حضرت احسان بن ثابت کا عقیدہ بڑا پیارا تھا. لوگوں نے کہا بڑے پیارے کلام پڑھتا ہے, بڑی پیاری حضور کی نعتیں پڑھتا ہے, تیرے شعر تو کمال کے ہوتے ہیں حضور کی مدت میں. حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں اس طرح نہ کہو کہ میں حضور کی تعریف کرتا ہوں, میں حضور کی تعریف سے اپنے شعروں کو حسن دیتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.